کہ ان لوگوں سے آپ کسی قسم کی لین دین نہ کیا کریں. ایک تو نالج کا لین دین نہ کیا کریں اور دوسرا جو چیزوں کا خرید فروخت کا لین دین سے نہ کیا کریں, کیونکہ جتنا ان کے ساتھ آپ ملے جلیں گے تو ان کی رذالت کا اثر آپ پہ ضرور ہوگا. تو یہ جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جو شریف قومیں ہیں وہ نیچے چلی جائیں گی اور جو پست قومیں ہیں وہ اوپر آ جائیں گی. تو اب یہ آپ لوگ تو خیر اس کو سن کے ہنس رہے ہیں, لیکن وہ بالکل سیریسلی تو یہ, اور ان تک یہ محدود نہیں تھا. یہ جو سر سید کے بارے میں جیسے پاکستان میں ٹیکسٹ بک کا اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن ہے کہ سر سید نے ہندوستان میں مسلمانوں کی تعلیم کی شروعات کی. تو اس میں مطلب میں نے وہاں ایک سوال اٹھایا تھا کہ یہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں وہ انڈیفائنڈ ہیں. ایک تو ہندوستان سے کیا ہو رہا ہے, کیونکہ ہندوستان جو ہے وہ ایک خاص علاقے کو کہا جاتا تھا, پورے ساؤتھ ایشیا کو ہندوستان نہیں کہا جاتا. یعنی یہاں سے جب آپ پنجاب جاتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ یہ ہندوستانی, اس کا مطلب پنجاب اس میں شامل نہیں تھا. بنگال میں ہندوستانی کی الگ پہچان ہے, اس کا مطلب بنگال اس میں شامل نہیں ہے. اور شبلی نے کہا کہ میں بمبئی سے, مطلب فارسی شہر میں انہوں نے کہا کہ میں بمبئی سے واپس ہندوستان جا رہا ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ نیچے کا پورا علاقہ اس میں شامل نہیں ہے. تو ہندوستان کی ایکچولی ڈیفینیشن بدلتی رہی. تو اب اگر ہم اس وقت بیٹھ کے یہ سمجھیں کہ وہ ہندوستان وہی تھا جو اس وقت ہے, تو وہ غلط ہوگا, آپ غلط اس میں سے کنکلوژن نکالیں گے. اسی طرح سے ہندوستان میں مسلمانوں کی, تو مسلمان کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ تو مسلمان آپ اپنے آپ کو بھی سمجھتے ہیں, سب سے یہ تو آپ کو نہیں سمجھتے تھے, تو وہ تو آپ کو مسلمان کی ڈیفینیشن میں شامل نہیں کرتے تھے. تو انہوں نے جو علی گڑھ کی یہ بنائی تھی یونیورسٹی, پہلے کالج بنایا تھا پھر یونیورسٹی, تو انہی دنوں میں بریلی میں ایک مدرسہ کھلا, اور ان لوگوں کو بھی اسی طرح کی ایک غلط فہمی تھی کہ شاید سارے مسلمانوں کو چاہتے ہیں کہ وہ ماڈرن ایجوکیشن حاصل کریں. تو انہوں نے اس کی فاؤنڈیشن لیگ سیریمنی میں سر سید کو بلایا. انہوں نے وہاں تقریر کی, ان کو بتایا گیا کہ ہم اس مدرسے میں انگریزی ایجوکیشن بھی شروع کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ آپ بالکل شروع نہ کریں, کیونکہ جو ہماری قوم کے جو شرفا ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو جدید تعلیم دیں اور ماڈرن ایجوکیشن اور انگریزی تعلیم دیں. آپ کے یہاں جس طرح کے لوگ پڑھتے ہیں ان کے لیے وہی تعلیم مناسب ہے جو پہلے ہوتی تھی. تو آپ اپنے مدرسے کو بالکل انگریزی تعلیم سے پاک رکھیں اور ان کو وہی اسی تعلیم تک رکھیں جو جس کے قابل ہیں. تو he was very clear about it. اسی طرح عورتوں کے بارے میں, عورتوں کی تعلیم کے بارے میں انہوں نے, مطلب جو نان شرفا عورتیں تھیں ان کا تو خیر وہ ذکر بھی نہیں کرتے تھے, لیکن جو ایک پرابلم یہ ہوئی تھی کہ جو ایلیٹ شرفا جو تھے جن کے بچے علی گڑھ میں پڑھتے تھے وہ اپنی لڑکیوں کا کیا کریں, ان کو بھیجیں پڑھنے کے لیے یا نہ بھیجیں. تو ان کے بارے میں ان کا کہنا یہ تھا کہ اشراف لوگ جمع ہو کر اپنی لڑکیوں کی تعلیم کا ایسا انتظام کریں جو پچھلی تعلیم کے مطابق ہو. کوئی شریف خاندان کا شخص یہ نہیں خیال کر سکتا کہ وہ اپنی بیٹی کو ایسی تعلیم دے جو ٹیلی گراف آفس میں سگنلر ہونے کا کام دے یا پوسٹ آفس میں چٹھیوں پر مہریں لگایا کرے. تو یہ ایک جو ایجوکیشن کو روکنے کی ایک ان کے ذہن میں تھی کہ کن کن لوگوں کو وہ ایکسیس نہیں ملنی چاہیے. یہ اور بات ہے کہ وہ زمانے کا پریشر ایسا تھا کہ اس کے بعد عورتوں کی تعلیم بھی وہاں علی گڑھ میں شروع ہو گئی, اور اس وقت تو ظاہر ہے کہ جو ان کی اسٹرینتھ ہے اسٹوڈنٹس کی, اس میں زیادہ لوگ جو ہے وہ لوور کاسٹ کے ہیں,
طرح دیوبند میں بھی. تو دیوبند کی بھی یہی تھی کہ یہ علم دین جو ہے وہ جو دیوبند کے جو فاؤنڈر تھے مولانا قاسم نانوتوی، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو مدرسہ بنایا جا رہا ہے دارالعلوم، یہ انہی 4 قوموں کے لیے جن کے پاس علم دین بھی تھا، یعنی ریلیجس نالج تھی. اور یہ علم دین جو ہے وہ صرف کوئی وہ ثواب کے لیے نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ ان کا پیشہ تھا. تو اگر اور قوموں کے اگر اور پیشے تھے تو سادات اور شیوخ وغیرہ کا پیشہ یہی علم تھا. تو وہ چاہتے تھے کہ اس پیشے میں دوسرے لوگ جو ہیں اس سے کمپیٹ نہ کریں. تو اب اس میں لٹریچر جب پرنٹڈ لٹریچر شروع ہوا تو اس میں سب سے زیادہ تو وہ کتابیں تھیں جن کا تعلق ریلیجس سبجیکٹ سے تھا. اس وقت بھی ایسے ہی. اس وقت اردو میں پاکستان میں جتنی کتابیں سال بھر میں چھپتی ہیں اس میں 80% جو ہے وہ ریلیجس بکس ہوتی ہیں. تو یہاں میرے خیال ہے ہندوستان میں بھی اردو کتابوں کے جو ریلیجس بکس کا یہی پرسنٹیج میرے خیال سے ہے. جن چیزوں کو لٹریچر کہا جائے گا، مثلا فکشن، تو داستان کی فکشن ہوتی تھی. داستان کا جو بیسک موضوع تھا وہ جو ریئل یا امیجنری جو کنکررز تھے ان کی ملٹری کیمپینز ہوتی تھی جو کافروں کے ملک پہ حملہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس پہ قبضہ کرتے ہیں اور ان کو رول کرتے ہیں. تو داستان امیر حمزہ اور طلسم و شبہ اور جتنی داستانیں ہیں ان میں جو بیسک تھیم ہے وہ یہ کہ امیر حمزہ کا ایک کیریکٹر انہوں نے بنایا ہے جو ایک کے بعد ایک ملک فتح کرتا جاتا ہے اور اس میں کچھ لوگوں کو زبردستی مسلمان کر لیتا ہے، باقی لوگوں کو وہ قتل کر دیتا ہے یا ان کو رول کرنا شروع کرتا ہے. تو وہ 1857 کے بعد ایک اور سلسلہ یہ ہوا تھا کہ جو نواب اور رئیس اور اس طرح کے لوگ تھے جو دربار سے کنیکٹڈ تھے، وہ ان کے پاس پاور نہیں گئی. تو وہ بہت سارے خاندان جو جن کی روزی روٹی جو تھی وہ دربار سے ہوتی تھی، ان کی اکنامک حالت میں بہت فرق آ گیا. تو ایک دوسرا موضوع جب یہ ماڈرن فکشن ہمارے یہاں شروع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو شرفا تھے ان کو اس چینج کی وجہ سے کیا مشکلات پیش آ رہی اور وہ ان بدلے ہوئے حالات میں کس طرح سے اپنا. تو صرف وہ لوگ تھے جو کسی چیز کا یعنی موضوع بن سکتے تھے. باقی لوگوں کی کہانی جو تھی وہ باقی لوگ اس قابل نہیں تھے کہ ان کے بارے میں کچھ لکھا جائے. تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہندی فلموں میں ہوتا ہے کہ وہ کوئی شخص دریا کے پاس پڑا ہوا ہے، جو ہیرو ہوتا ہے وہ خودکشی کرنے گیا تھا اور نہیں بن سکا ہے. اس کے پاس سے 2 عورتیں گزر رہی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ یہ کسی اچھے گھر کا معلوم ہوتا ہے. تو اچھے گھر کے لوگ جو ہے ان کی کہانیاں لکھی جاتی ہیں اور جس کا مطلب ایک یوفیمزم ہے کہ باقی لوگ جو ہیں وہ شاید اچھے گھر کے نہیں ہیں. تو یہ اس طرح کی جو ایکسپریشن ہے یہ بالکل عام ہے اور جس کو کوئی زیادہ غور سے دیکھتا نہیں. تو اسی طرح سے شریف ہے. شریف کو لٹرل سینس میں نہیں لیا جاتا. شریف کا مطلب ہوتا ہے خاص لینیج سے تعلق رکھنے والے لوگ. تو اس کو اگر کوشچن کیا جانے لگا کہ کوئی کہتا ہے کہ ہم شریف ہیں تو دوسرا آدمی کہتا ہے کہ ہم کیا بدماش ہیں. تو وہ شریف کا مطلب یہ نہیں لیتا، وہ تو کہتا ہے کہ ہم اس گھرانے سے ہیں یا جو بھی کچھ. تو یہ ایک
सवाल उठाने लगते हैं ना लोग, जब उनके पास एक एजुकेशन आ जाती है और थोड़ी सी इकोनॉमिक हालत बेहतर होती है, एक एम्पावरमेंट होती है, तो वहाँ एक बेसिक फर्क पैदा होता है कि ये जो भी रिलीजियस टेक्स्ट हैं और दूसरे टेक्स्ट हैं, इनको कौन इंटरप्रेट करेगा, उसकी अथॉरिटी किसके पास है। तो ये मसलन देवबंद का एक कंट्रीब्यूशन ये था कि, या उनके पेशे की मजबूरी थी कि उनके पेशे में फर्क किया आया था कि जो इस तरह के आलिम होते थे वो किसी न किसी नवाब या किसी दरबार से वापस होते, तो उनका खर्च जो था वो नवाब उठाता था। तो उस नवाब की सारी बदमाशी ने उनको एक मजहबी जवाब देने का काम भी ये लोग करते थे। मसलन एक बेसिक चीज जो थी वो रखेल का एक इंस्टीट्यूशन था कि मतलब जो लोअर कास्ट की औरतें हैं उनको सेक्सुअली अब्यूज करने के लिए आपको निकाह की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए वो इस्तेमाल करते थे जो इस्लाम में स्लेवरी के लिए जो चीज़ें हैं कि अगर वो औरतें स्लेव कैटेगरी की हैं तो उनको बगैर निकाह के आप अब्यूज कर सकते हैं। तो उसमें वैसे ये कहा जाता था कि आप जंग से जिसको जीत कर लाए हो उसको कहा जाता है दाने हाथ की कमाई, कि तो आपकी बीवियां हैं, दूसरे वो लोग वो औरतें हैं जो आपके दाने हाथ की कमाई जो आपने जीती है। तो वो सारी जो लोअर कास्ट और मिडिल कास्ट औरतों दे हैड टू बी अवेलेबल फॉर सेक्स फॉर द अपर कास्ट। उसमें मतलब साउथ के कई इलाके ऐसे हैं जिनमें जो लोअर कास्ट औरतों को ब्लाउज पहनने की इजाज़त नहीं थी, पर्दे की इजाज़त उनको नहीं होती थी किसी भी मुस्लिम सोसाइटी में। पर्दा वॉज द एक्सक्लूसिव थिंग फॉर शुरफा विमेन। तो अब वो उन लोगों का जो एक सिस्टम था पेट्रनेज का, जो नवाबी दरबार से उनको पेट्रनेज मिलती थी, वो खत्म हो गया 1857 के बाद, बड़ी हद तक खत्म हो गया। यानी 2/5 जो इंडिया का जो इलाका था वो प्रिंसली स्टेट्स में था, वहाँ वो सिस्टम उस वक्त तक भी रहा, 47 तक रहा, लेकिन बाकी जगहों से खत्म हो गया। तो उनके पेशे में ये तब्दीली आई कि एक ट्रैवलिंग मौलवी ईजाद हुआ। इससे पहले मौलवी ट्रैवल नहीं करता, वो एक जगह पे बैठता था और जो स्टूडेंट्स थे जो गांव के थे या दूसरी जगहों के थे वो उस तक पहुंचते थे और वो इल्म हासिल करके या जो भी कुछ चीज़ें ज़बानी याद करके वापस जाते थे। अब ट्रेन के आने से ये हुआ कि वो वाज करने के लिए वो मुख्तलिफ जगहों पे जा सकता था। दूसरा एक बुक सेलिंग मौलवी, उन्होंने किताबें लिखना शुरू की और वो बेचना शुरू की। तो अब उनको जो नए पेट्रन्स थे उनके वो लोग थे जो नए पेशों में आए थे, जो बेसिकली लोअर कास्ट के लोग थे। उन्होंने वो एक लिटरेसी हासिल की थी कि वो उनकी किताबें पढ़ सकें, और उन्होंने वो नए पेशे तैयार किए थे जिनसे उनको इतनी आमदनी होती थी कि वो किताब बेचते थे। तो किताब भी उनकी रसाई में आ गई थी कि वो 1/400 उसकी प्राइस रह गई। जो पहले किताब पूरी हाथ से नकल होती थी वो 400 रुपये में होती थी, तो ये प्रिंटिंग की वजह से वो 1 रुपये में दस्तयाब होने लगी। तो जब आपको किताब मिलने लगती है और आप उसको पढ़ सकते हैं, तो उसके बाद फैसला करने का जो अथॉरिटी वो किताब लिखने वाले के पास नहीं रहती, वो फिर पढ़ने वाले के पास आ जाती। ये एक बेसिक फर्क है और ये उनके लिए बहुत ही कंसर्न की बात है कि अगर लोग अपने यानी एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशंस को पढ़ सकेंगे
مثلاً اگر آپ اپنی بیٹی کو اسکول میں داخل کرانا چاہتے ہیں اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام میں اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے، تو پہلے تو یہ تھا کہ آپ اس جو بھی آپ کی ایکسیس میں مولوی ہے اس کے پاس جائیں گے اور جو بھی اس سے رائے ملے گی اس پر آپ عمل کریں گے۔ اب آپ کے پاس ایک سے زیادہ اوپینینز موجود ہیں، ایک انٹرپریٹیشن میں اس کی اجازت ہے، دوسرے میں نہیں ہے، اور فیصلہ تو آپ خود کریں گے کہ آپ اس انٹرپریٹیشن کے ساتھ جائیں یا اس کے ساتھ جائیں۔ اتھارٹی اس مولوی کے ہاتھ سے نکل کے پڑھنے والے کے ہاتھ میں آ گئی۔ تو یہ ایک بیسیکلی ہمارا سفر شروع ہو گیا ڈیموکریسی کی طرف، کیونکہ ڈیموکریسی میں یہی ہے کہ آپ جو اپنی زندگی کے فیصلے ہیں ان میں آپ پارٹیسپیٹ کر سکیں، تو وہ فیصلے کوئی اور کر کے آپ کے اوپر امپوز نہ کرے۔ تو اب اس کے بعد کا جتنا بھی اردو لٹریچر ہے جو اس کا ریلیجس حصہ ہے، وہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ جو لوگ ہماری طرف ہیں وہ کسی دوسری طرف نہ جائیں، اور جو دوسری طرف کے لوگ ہیں وہ کسی طرح کھینچ کے ہماری طرف آئیں۔ تو یہ اسلام میں جو سیکٹیرینزم شروع ہوا ہے عام پبلک لیول پہ، وہ اس پرنٹنگ پریس کے بعد سے شروع ہوا ہے۔ وہ اس سے پہلے یہ سارے کام جو تھے وہ صرف عالموں کے درمیان آپس میں ہوتے تھے اور دربار میں رہتے تھے، تو اس کا اثر بھی صرف دربار کی پولیٹکس پہ پڑتا تھا۔ اب ان کو وہ کمیونٹی چاہیے جو ان کو واز کے لیے بلا سکے، ان کو اس کے پیسے دے سکے، ان کی کتابیں خرید سکے اور ان کی مسجدیں بنانے کے لیے چندہ دے سکے۔ تو یہ ایک بڑا فیئرس قسم کا کمپٹیشن ہے۔ تو اس میں وہ ان کے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ ہے دوسرے اپنے رائیول سیکٹ کے لوگوں کو کافر کہنے کا۔ جب تک آپ یہ ڈیفائن نہیں کریں گے کہ وہ دوسرے آدمی کی بات اس لیے نہیں ماننی چاہیے کہ وہ اسلام کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، وہ اسلام سے باہر ہے۔ تو اب ہمارے یہاں جیسے سنی اور شیعہ اور دیوبندی اور بریلوی اور دوسرے، یہ سارے ایکچولی یہ ساری ایک ریلیجس مارکیٹ ہے جو بہت بڑھ گئی ہے اور اس میں کمپٹیشن بڑھ گیا ہے، تو ان کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے دوسرے طرف جانے سے روکنے کا سوائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ تو پاکستان میں ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم چونکہ 98% مسلمان ہیں ہمارے یہاں، اگر کوئی سیکٹ مثلاً دیوبندی یہ کہنے لگے کہ باقی سارے لوگ مسلمان نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان مسلم میجورٹی کا ملک ہی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، بھٹک گئے، ہمیں ان کو واپس ان کے اسلام کو صحیح کرنا ہے۔ تو یہ وہ بیسک چیز تھی جس سے جو ہمارا لیوڈ ریلیجن تھا اس میں تبدیلی شروع کی گئی۔ ہمارا جو لیوڈ ریلیجن تھا پورے ساؤتھ ایشیا میں مسلم کمیونٹیز میں، وہ درگاہ اس کا سینٹر ہوتا تھا، اور وہ اس علاقے کی درگاہ ہوتی تھی اور آپ کی فیملی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی تھی، اور جو ان کے ریلیجس ریچولز تھے وہ بھی اسی درگاہ کے گرد ہوتے تھے۔ تو اس درگاہ سے انہوں نے اس کا جو سینٹر تھا اس کو مسجد اور مدرسہ کی طرف چینج کرنا شروع کیا۔ تو اس کو چینج کرنے میں ان کو بیسک بات یہ کہنی پڑی کہ یہ لوگ جو ہے جو قبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ جو قبر کے اندر جو پیر ہے اس کے خاندان سے ہے، ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے انٹرپریٹ کرنے کی، کیونکہ انہوں نے علم حاصل نہیں کیا ہے۔ علم ہم نے حاصل کیا ہے، اس لیے وہ اتھارٹی ہمارے پاس ہے، تو آپ درگاہ میں نہ جائیں، آپ ہمارے پاس ہیں۔ تو لیکن یہ بڑی خطرناک چیز تھی، کیونکہ اگر اس کی بیسس یہ ہے کہ آپ نے علم حاصل کیا ہے، تو جس آدمی نے 4 کتابیں پڑھی ہیں وہ بھی کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے میں نے بھی علم حاصل کیا، میرے پاس بھی اتھارٹی۔ تو وہ ایک ڈائلما ہے دیوبند کا اور جتنے ماڈرن مولوی ہیں ان کا، کیونکہ ان کو
अपने पास अथॉरिटी लेने के लिए ये प्रिंसिपल मानना पड़ा कि जिसके पास नॉलेज है वो इंटरप्रेट कर सकता है। तो उसके बाद किसी दूसरे को रोकने के लिए उनके पास सिवाय वायलेंस के और कोई तरीका नहीं। क्योंकि अगर आप ये कहें कि मैंने कुरान की इतनी इंटरप्रिटेशन पढ़ी है, तो दूसरा आदमी उठ के कह सकता है कि मैंने भी वो सारी पढ़ी। तो आपके पास क्या अथॉरिटी जो मेरे पास नहीं है? आपके पास एक अथॉरिटी ये हो सकती थी कि आप उस जो कब्र में लेटा हुआ जो पीर है उसके खानदान से, वो आप क्लेम नहीं करते। तो बाकी जो इंटरप्रिटेशन की आप ये, हालांकि वो क्लेम कर सकते हैं क्योंकि वो उन 4 जातों में से, लेकिन अब कास्ट पॉलिटिक्स इस तरह की हो गई है 1930s के बाद से कि वो ओपनली ये कह नहीं सकते कि हमारी जो सुप्रीमेसी है, हमारी अथॉरिटी, उसकी सोर्स ये है कि हम उन 4 जातों से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उनको किसी न किसी तरह कुछ घुमा फिरा के कहना पड़ता है। तो वो कंफ्यूजन है जिससे एक और ज़्यादा उनके अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा होता है, और उसमें वो अपने हर्ट को अपने साथ रखने के लिए उनके पास एक वायलेंस के अलावा कोई तरीका नहीं होता। तो वो वायलेंस जो है वो हम पाकिस्तान में बहुत बढ़ता हुआ देखते रहे, और वो काफ़ी आगे तक बढ़ रहा है। अब हम जब पासपोर्ट की एप्लीकेशन देने जाते हैं और उसमें रिलीजन के खाने में मुस्लिम लिखते हैं, तो उसके आगे हमें एक डिक्लेरेशन देना होता है कि जो अहमदी हैं और उनका जो लाहौरी ग्रुप है वो दोनों काफिर हैं और हम उनको मुसलमान नहीं समझते। और उनमें से 99% लोगों को, मतलब मुझे नहीं मालूम है कि इन दोनों में क्या फर्क है, लाहौरी ग्रुप और वो, मतलब हमसे ये एक तरह का फतवा लिया जाता है आम आदमी से कि कौन मुसलमान है और कौन नहीं है। तो ये एक डायलेमा है, लेकिन बहरहाल अब वो उसमें बहुत सारे लोगों को अनऑफिशियली काफिर कहा जाता है। तो अब ये तो बहरहाल वो हिस्सा है जो रिलीजियस लिटरेचर के बारे में, उसमें ज़्यादातर एक दूसरे के खिलाफ किताबें लिखी जाती हैं और कौन मुसलमान है और कौन नहीं है इस पर। उसके अलावा जो क्रिएटिव लिटरेचर है उसमें जैसे मैंने बताया था कि एक दास्तान फिक्शन थी जिसमें जो फातिहीन थे, कंकरर्स थे मुसलमान, उनकी दास्तानें होती थी, और जो अर्ली मॉडर्न फिक्शन था उसमें उन लोगों की जो शरीफ घरानों से थे और जिन पे मुश्किल वक्त आ गया और जिन पे मुसीबतें आई। तो अब ये ट्रेंड खत्म होता है। फिर 1932 में एक लखनऊ से एक किताब छपी जिसका नाम था अंगारे। तो अंगारे में 4 लोगों की 10 कहानियाँ थी। तो वो एक कहानियों की एंथोलॉजी थी जो मतलब कोई लिटरेरी मेरिट के हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा ऊंचे दर्जे की नहीं थी, लेकिन उसमें बेसिक फर्क ये था कि उन्होंने आम लोगों की कहानियाँ लिखी। तो उन्होंने पहली दफ़ा उर्दू के फिक्शन में उन लोगों को इंट्रोड्यूस किया था जो कभी भी लिटरेचर के कैरेक्टर्स नहीं रहे और उनके जो प्रॉब्लम्स थे वो कभी लिटरेचर में दाखिल नहीं हुए थे। तो उस पर बहुत हंगामा हुआ और उस पर अंग्रेज हुकूमत की तरफ से पाबंदी लगवाई गई, लेकिन वो ट्रेंड खत्म नहीं हुआ और वो 1936 में फिर जो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन बनी और उसके बाद से फिर एक ट्रेंड ये तब्दील हुआ कि जो आम आदमी है, जो आम आदमी बाय डेफिनेशन इस पूरे इलाके में वो आदमी है जो पहले रैयत कहलाता था, जो शूद्र थे, जो हाथ से काम करते थे। तो उनकी ज़िंदगी की जो कहानी है वो लिटरेचर में आ सकती है। तो उसके बाद से जितने लोग हैं जो हमारे उर्दू लिटरेचर में प्रोमिनेंट हैं, उन्होंने उन्हीं लोगों की कहानियाँ लिखी और उनकी जो शायरी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी उन लोगों की
زندگی کے بارے میں ہے. اور یہ مطلب ایک اردو کے کریٹیو لٹریچر کا ایک بہت بڑا ایک کہنا چاہیے کہ کنٹریبیوشن ہے کہ باقی جو 80% آف اردو رائٹنگ جو ایک بالکل مختلف قسم کے ڈبیٹ میں الجھی ہوئی ہے، اس کو سامنے سے یہ لوگ چیلنج کرتے ہیں اور انہوں نے اس پورے ٹرینڈ کو تبدیل کر کے اس کا فوکس عام آدمی پر کر دیا. تو اس میں پھر وہ ساری پالیٹکس بھی آتی ہے جو ایک یعنی عام آدمی کو امپاور کرنے کے لیے اور اس کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو کچھ انڈیویجول اور کلیکٹیو سطح پہ ہو رہا ہے وہ اس میں ریفلیکٹ ہوتا ہے. تو وہ اس میں بیسیکلی تو ایک بہت سیدھی سی بات ہے کہ جو نئے زمانے کی جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کا جو لابھ ہے وہ سب لینا چاہتے ہیں. اور جو پہلے ہوتا تھا کہ آپ چیزوں کو ایکسیس کرنے سے روک دیتے تھے، ریسورسز کو، مثلاً کیش کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ پانی وہاں سے نہیں لے سکتے، آپ کو آپ کا جو گاؤں میں جو آپ کی بستی ہوگی وہ ایسی جگہ بنائی جائے گی کہ سورج کی کرن پہلے آپ پہ نہ پڑے، اور ہر چیز سواری پر آپ نہیں بیٹھ سکتے. یہ جو نئی چیزیں آئی ہیں جنہوں نے اس بات کو پاسبل کر دیا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ان ٹیکنالوجیز سے بہتر بنا سکیں، تو وہ اب اس امپاورمنٹ کی وجہ سے وہ لوگ جو نیچے تھے وہ اب برابر کے حق کا مطالبہ کرنے لگے. تو یہ ظاہر ہے یہ موومنٹ اردو لٹریچر نے شروع نہیں کیا ہے، یہ موومنٹ سماج میں شروع تھا، لیکن اردو لٹریچر نے اور اس کی جو کریٹیو سائڈ ہے اس نے اور اس کے بہت بڑے حصے نے اس کا ساتھ دیا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کی جو اردو کی اپنی پالیٹکس ہے اس میں بیسک بات یہ ہے کہ جو شرفا ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو لٹریچر کے سبجیکٹس ہیں وہ وہی رہیں جو ٹریڈیشنلی ڈیفائن کیے گئے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے اردو کو ایک بالکل خاص طریقے کی زبان بنا دی ہے جس میں لوکل جو ایلیمنٹس ہیں ان کو نکال دیا جاتا ہے. تو اس کو نکال دیے جانے کی وجہ سے ہمارا جو رشتہ مثلاً پنجابی کی صوفی پوئٹری کے ساتھ ہے یا اس علاقے کی جو بھکتی کی پوئٹری ہے اس کے ساتھ ہے، وہ آٹومیٹیکلی ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ لٹریچر کو لینگویج کے ذریعے ان اپنے سورسز تک دوبارہ کنیکٹ کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی اور جو پولیٹیکل سٹینس ہے وہ اردو کی صورت میں پاسبل نہیں. اور دوسرے یہ کہ ابھی جیسے ایک خالد صاحب نے جو کانفرنس کرائی تھی اس میں یہ بات سامنے آئی کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر آپ مسلم کمیونٹی کو کسی طرح سے بھی ڈیفائن کرتے ہیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ صرف ایک لینگویج میں بات نہیں کرتی. اس کی بنگال میں اور مہاراشٹر میں اور کیرالہ میں اور آندھرا میں اور اسی طرح سے پنجاب میں اور سندھ میں اور پختونخوا میں اور بلوچستان میں اور سرائکی علاقے میں ان کے اپنے ایکسپریشن موجود ہیں. تو ان سے جب تک اردو کو کنیکٹ نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اردو لینگویج اور اس کا لٹریچر اپنا وہ کردار ادا نہیں کر سکیں گے جو ان کو کرنا چاہیے. بہت بہت دھنیہ واد. آپ نے ان تمام سارے باتوں کو